میلاد پر دلائل مانگتا ہے، چونکہ ربیع الاول شریف کا چاند کل عرب شریف میں نظر آیا ہے اور آج وطن عزیز پاکستان میں بھی یکم ربیع الاول ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ اس نبی کی ولادت کا مہینہ ہے جن سے پہلے بھی کوئی نبی نہیں ہے اور جن کے بعد بھی کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ وہ ذیشان نبی ہے کہ حضور سے پہلے بھی کوئی نبی نہیں اور حضور کے بعد بھی کوئی نبی نہیں۔ یہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے اور یہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے جنہوں نے مرتے وقت ہمیں اپنا دیدار عطا کرنا ہے۔ یہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے جنہوں نے قبر میں ہمیں کام آنا ہے۔ یہ ان کی ولادت کا مہینہ ہے جنہوں نے حشر میں ہماری شفاعت کرنی ہے۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی بندہ پوچھتا ہے جی کہ آپ میلاد شریف کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے، یہ بہت زیادہ سوالات آئیں گے کالج میں، یونیورسٹی میں، اکیڈمی میں، ایسے کیڑے مکوڑے یہ نکلتے ہیں مینڈک ڈڈو اس مہینے کے آغاز میں۔ تو مجھے آپ سب کا ایمان عزیز ہے، یعنی اگر عزیزم محمد تیمور صاحب نے وقت لیا تو اس لیے نہیں لیا کہ میں یہاں آ کر کہوں جی فلاں چودھری صاحب ایسے ہیں تو فلاں ایسے ہے تو فلاں ایسے فلاں ایسے۔ جس نسبت کی وجہ سے وقت لیا مجھے اسی نسبت پر ہی بات کرنی ہے نا۔ تو مجھے آپ سے محبت ہے، آپ کے ایمان سے محبت ہے اور ہماری آرزو ہے کہ جس طرح آج ہم یہاں کھڑے ہو کر لبیک کا نعرہ، حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جو بندہ یہ پوچھے کہ آپ میلاد شریف کیوں مناتے ہو، اس پر دلیل دکھاؤ، تو اس کو کہہ دو کہ دو کاموں میں سے ایک کام کر لو، یا تو حضور کے میلاد پر دلیل مانگ لو یا پھر حضور کی امت سے نکل جاؤ۔ اگر وہ حضور کا امتی ہوتے ہوئے دلیل مانگتا ہے تو وہ حضور کا امتی نہیں ہو سکتا۔ میلاد النبی پر دلیل مانگنے والا حضور کا امتی نہیں ہو سکتا۔ میری بات آپ کو سمجھ ہے؟ کس کس کو سمجھ ہے؟ یعنی جنہوں نے ہمیں بخشوانا ہے یہ ان کے میلاد پر دلیل پوچھ رہے ہیں، تو یا ان کو وہ کہ ایک وقت دے اندر یا میلاد شریف دی دلیل منگے گا یا پھر وہ نکل جائے گا، یا کہے کہ میں حضور دا امتی نہیں ہاں پھر اسی انہوں دلیل دیاں گے۔ اگر ایک پاسے کہندہ ہے جی میں حضور دا امتی ہاں تے میں نمازی بھی ہاں تے میں انج بھی ہاں تے میں انج بھی ہاں تے میں حاجی بھی ہاں تے میں مسلم علمی کتابی بھی ہاں، تے دوجے پاسے حضور دے میلاد دی دلیلہ منگے، انج نہیں ہو سکتا۔ یہ تو تھوڑا سا مشکل مسئلہ تھا، آتے چلو تسی چک لے آئے، لیکن یہ سارے نو ممکن ہے نہ سمجھ آیا ہوئے۔ آسان مسئلہ ہے کہ اگر کوئی پوچھ دے کہ میلاد شریف منان دیو کتھے لکھیا ہے، اپنا ہاتھ ہنج کر کے کہو ساڑی قسمت وچ لکھیا ہے، ساڑے مقدر ہے، ساڑے ہتھاں دیاں لکیراں چ لکھیا ہے کہ اسی حضور دا میلاد منان دے۔ اور اس پر دلیل غور سے سنیے گا، میں ایک ہی بات کروں گا، لمبی بات نہیں کروں گا چونکہ آپ سرکار کے ثنا خان یہاں پر موجود ہیں، بس میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ بڑے ہیں، آپ نے پڑھنا ہے، اور میں کچھ لیٹ بھی ہوں، اس پر بھی میں معذرت چاہتا ہوں، سفر میں ہی رہتا ہوں، دیر سویر ہو جاتی ہے، آپ حضرات بھی مجھے معاف کیجئے گا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضور نے سجدے میں دعا مانگی، اور دعا یہ تھی کہ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ میری امت کی، یا یہ مشہور معنی ہے کہ میری امت کی بخشش فرما، یہ مشہور معنی ہے، علماء یہی کرتے ہیں کہ یا اللہ میری امت کی، جبکہ اس کا حقیقی معنی یہ نہیں ہے۔ حقیقی معنی اس کا یہ ہے وَحَبَ يَحَبُ ہبتن کا معنی ہوتا ہے کوئی شے کسی کو ہبہ کر دینا، کسی شے کا کسی کو مالک بنا دینا۔ یہ ابھی میں اس کا مالک نہیں،
تو اگر یہاں سے یہ جو انتظامیہ ہے یہ ہمیں کہتے ہیں جی یہ ڈبہ ہم نے آپ کو ہبہ کر دیا تو اب میں اس کا مالک بن جاؤں گا، تو حضور نے یہ نہیں کہا رب اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، یہ نہیں کہا. حضور نے کہا ربی حب لی امتی، میری امت میرے حوالے کر دے. میری امت میرے. یہ آقا الاسلام نے اس وقت کہا جب حضور کی ولادت ہوئی. کب کہا؟ سارے بولیے. اور سجدے میں کہا. اسی سارے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دیں ہیں، سرکار نے پڑھا ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. یہ اس کا حقیقی معنی ہے کہ میری امت میرے. اب آپ غور سے سنیں کہ جب حضور یہ دعا مانگ رہے تھے اس وقت تو حضور نے ابھی اعلان نبوت ہی نہیں کیا، تو امت کہاں سے آئی؟ امت تو بنی نہیں ہے. امت تو جا کے بنی ہے 40 سال کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت کیا اور حضور پیدا ہونے کے فوراً متصل فوراً بعد یہ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میری امت میرے حوالے کر. اتنا سمجھ گئے؟ اب اس کو آگے سمجھیں. یہ دعا اس لیے مانگی، فرمایا قیامت تک میرا میلاد وہی منائے گا جنہوں میں سجدے چ یاد کیتا ہوئے گا. یعنی جب حضور یہ کہہ رہے ہیں نا ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت، تو حضور اپنی امت کے ہر فرد کو دیکھ رہے ہیں جنہ نے مننا سی. کہ قیامت تک علماء نے کیا کہ حضور دا میلاد وہی منائے گا جنہوں سجدے سائیاں دی دعا لگی ہوگی. بس ہون دسو جی کنوں سمجھ آئیے. اے نہ ہوئے نا کہ تسی کہو جی مفتی صاحب نے بہن نہیں اگلا چھڑی جی جڑا دلیل مانگدا ہے تو امتی نہیں ہے. اے تو میں تو ہن دلیل تانوں بعد ہی دتی کہ بھائی امتی کس طرح ہو سکتا ہے. حضور اپنی ولادت دے اتے جنوں یاد رکھن. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وقت پیدائش جو نہ بھولے، وقت پیدائش جو نہ بھولے کیف ینسا، کیسے قضا ہو. فرمایا جڑے پیدا ہون تو بعد سانو نہیں بھولے وہ قیامت والے دن سانو کی میں پڑھ سکتا ہے. بس یہ میری درخواست ہے آپ سے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں. ساریاں تقریراں تسی سن دے ہی رہندے ہو، میں تہاڈا ہمسایہ تے تسی کسی اور دے ہمسائے ہو تے کیونکہ سمن جمعہ نظر نہیں نہ آندے میں تانوں تاں کیا ہے. تے اے میلاد شریف دا جناب اے لڑیاں لگ گئی ہیں جی سبحان اللہ. جنہاں دا بھی گھر ہے میں انہوں نے سلام پیش کرتا. اچھا بانی ہے محفل کتنے جناب؟ طلحہ صاحب ایتھے آگے ہونا جناب. بلے تواڈا لکھاں سلام. سبحان اللہ. اے جتنی بار انج کر دیاں انہاں نال کسی نوں تکلیف بھی ہوندی ہے. پھر تھلے جاندا ہے دل اُتے آندا ہے غریباں نوں پیسے دے دیندے. میں کہا خرچہ ساڈا پیڑاں تانوں. شاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کہ طلحہ صاحب دے کام چیک کرو، کہندے مرچاں لا کے مرچاں لا رہے ہیں. تے انشاءاللہ اے تے لگ دیئے ریڑیاں اعلیٰ حضرت فرماندن عشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی. اعلیٰ حضرت فرماندن اور کوئی بھی گل نہ بیان کرو، قیامت تک نبی دا میلاد ہی بیان کرو، حضور دے منکر سردے رہیں گے. صرف میلاد بیان کر دے رہے. امام ابن جوزی میلاد بیان کر کے 3 لاکھ عیسائیوں نو کلمہ پڑھا چھڑے. 3 لاکھ عیسائیوں نو امام ابن جوزی نے صرف 3 جملے تے کلمہ پڑھا. فرما اللہ مثال ولد النبی مطیبا و مکحلا و مسرورا. فرما ساری دنیا دے بچے جمدیاں روندے، ساڈے حضور دنیا چاہے تو حضور مسکراندے ہوئے. فرمایا ساری دنیا دے اندر جتوں بچے پیدا ہوندے انہوں نے پاک کیتا جاندا ہے. ساڈے آقا و مولا پیدا ہوئے سجدہ کر کے اعلان کیا لوگوں زچہ بھی پاک ہے بچہ بھی پاک ہے.
تے تیسری گال فرمایا بچے جمدن تے سرما نانی مامی خالہ دادی تائی پھپھو چاچی لاندی ہے، لیکن ساڑھے حضور دی جدوں ولادت ہوئی ما زاغ البصر دا کجلا رب نے خود لایا 3 لاکھ عیسائی آپ نے مسلمان کیتا ہے نہ 3 جملے ہیں۔ فرمایا مثال دیو اپنی کوئی مثال دیو دنیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آل خانہ نو بہت برکتاں عطا فرمائے تے دعا منگیا کرو یا اللہ پتر ہو دیں تی ہو دیں جڑا حضور دا میلاد منانا لی ہوئی۔ انہاں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے جڑے والدن او اکثر ایک دعا منگ دے سن کہ یا اللہ میں جڑے سلطان صلاح الدین ایوبی دے والد ہیں وہ کہتے سن یا اللہ میں تیرے کولو ایسی خاتون نہیں مانگدا کہ میں کہوں یا اللہ میری شادی ایسی عورت دے نال ہوئے جڑی 7 بھراواں دی اکلی بہن ہوئے تے واہ واہ سارا کچھ پیچھے لکھ لکھا کے میرے واسطے لے کے آئے، بس میں ایک کوئی دعا مانگدا یا اللہ 2 دعاواں آپ نے فرمایا یا اللہ انج دی بیوی مینوں دیں کہ قیامت والے دن اگر میں کسی وجہ تو دوزخ جا رہا ہوں تو او میری باں پھڑ کے مینوں جنت وال کھچ کے لے جائے۔ تے دوسری دعا کہ سونیا میں تنو یہ نہیں کہندا کہ میں نو 5 پتر دے 6 دے 7 دے 8 دے ایک دائے نہ ہوئے ایک ہے بزنس کر رہے ہوئے ایک کو تھے نوکری کر رہے ہوئے یا اللہ ایک کوئی پتر دے دیں پر انج دا دیں جڑا بیت المقدس نو فتح کر چھڑ دعاواں انج دیا دعاواں توجہ دعاواں سبحان پھر لاؤ یار بڑا سبحان اللہ اے نا جی بابا جی دا فیضان توجہ کی نائے سونے ہاں نا کی ہے سمیع اللہ اے گل یہ ہے نا جی حقیقی تبدیلی۔ کھڑے ہوئے ایک باری زیادت کرو سارے نو اپنی کھڑے ہوئے سبحان اللہ آلو جی تسی سوچا ہے کہ کوئی مولوی نعرے لا رہے ہیں چلے آپ کی وجہ سے سب کے لیے یہ جملے جی اپنوں میں تم شریف بن جاؤ ظالموں کے آگے حریف بن جاؤ اور بات جب آ جائے ناموس سے رسالت کی ممتاز قادری نہیں بن سکتے تو خالد لطیف ہی بن جاؤ۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک چلو جڑا ہولی بولے اللہ کرے وہ آج ہی رات نو چکیا جائے وہ نو چکے لے جانا پولیس کنہ مولویاں دیا دعاوں کو لو ڈر پھر چلو ٹھیک ہے ہو گیا اپنوں میں شریف بن جاؤ